الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ناظرین کرام، ماہ صیام ماہ قرآن بھی ہے۔ ماہ صیام قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ صیام اللہ کے ساتھ اپنا جو تعلق بندگی ہے، تعلق ابدیت ہے، اس کو جو ہے وہ بحال کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ صیام آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ صیام عبادات کے اندر جو ہے وہ باقاعدگی لانے کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے اور توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی بخشش کروا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وقت دوسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور پہلا عشرہ رحمت جو ہے وہ ہم گزار چکے ہیں۔ ابھی تک جو ہم نے دن گزارے ہیں رمضان سے پہلے، لازمی ہم نے کچھ منصوبہ بندی کی ہوگی کہ اس رمضان کے اندر ہم اپنے معمولات کو کس انداز سے لے کر چلیں گے۔ پنجگانہ نماز کا اہتمام کریں گے، قرآن کو جو ہے وہ ہم پڑھیں گے اور اس کے علاوہ نوافل عبادات کریں گے، اذکار کریں گے۔ تو جو بھی چیزیں ہم نے سیٹ کی تھی، ان کی منصوبہ بندی کی تھی، پلاننگ کی تھی، ان 10 دنوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ایک دفعہ رک کر، کہ ہم نے وہ جو 10 دن تھے جو اس کے حوالے سے ہم نے منصوبہ بندی کی تھی، کیا ہم اس کو لے کر چل رہے ہیں؟ ہم نے جو پنجگانہ نماز کا پلان کیا تھا کہ ہم پنجگانہ نماز کو ادا کریں گے، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، نوافل عبادات کریں گے، ہم نے رک کر یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر تو ہم 100% اس کو کامیابی سے لے کر چل رہے ہیں تو یہ بڑا ایک اچھا اور احسن جو ہے یہ پیغام ہے کہ اس کو آگے پوری ثابت قدمی کے ساتھ لے کر چلا جائے۔ لیکن اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی آ گئی ہے تو یہاں پر رک کر ہمیں ان وجوہات کی طرف یعنی دیکھنا ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھی جن کی بنا پر یعنی عبادات کے اندر کمی آ گئی ہے، اس میں سستی آ گئی ہے، اور یا وہ پلاننگ یا اس منصوبہ بندی کے مطابق اس میں جو ہے اس کے اوپر پورے طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو سکا، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو ہمارے پاس جو 2 عشرہ یعنی عشرہ مغفرت اور جو جہنم سے آزادی کا عشرہ رہ گیا ہے، اس کے اندر ہم ان چیزوں کو یعنی بہتر کرتے ہوئے ان جو 2 عشرے رہ گئے ہیں ان کو بہتر طور پر گزار سکیں۔ ناظرین کرام، ماہ صیام کے اندر ہم صبح سے لے کر شام یعنی افطار تک جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں، پیاس کی اذیت جھیلتے ہیں، بھوک کی اذیت کو جھیلتے ہیں، صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اپنے اوپر جبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور اسی طرح یہ جو روزہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور بھی روزہ ہے، وہ ہے بندگی کا روزہ۔ اللہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمارا بندگی کہلاتا ہے اور اس کا بھی ایک روزہ ہے۔ یہ جو ظاہری ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں اور یعنی روزہ کے اندر جو ہمارا جو معمول ہے، اس کو ہم جب اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارا ایک اور روزہ ہے بندگی کا روزہ۔ وہ بندگی کا روزہ کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا جو ہمارے ساتھ تعلق ابدیت ہے، ہمارا جو اس کے ساتھ تعلق ہے وہ کس حد تک ہم اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ ہم کہیں فواحش و معاصی کے اندر جو ہے وہ مبتلا تو نہیں ہوگے، ہم اللہ کے نافرمان تو نہیں بن گئے۔ اگر ہم اپنی عمومی زندگی کے اوپر غور کریں تو ہم دن میں یہ والا روزہ کئی بار توڑتے ہیں۔ ہم پورا دن پیاس کاٹتے ہیں، پورا دن جو ہے وہ بھوک کاٹتے ہیں تاکہ اللہ کی رضا کو پا سکیں۔ اللہ کا حکم ہے
जितनी चाहे प्यास लग जाए, जितनी चाहे भूख लग जाए, हम ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है और हमने इन चीज़ों से दूर रहना है। इसी तरह जो बंदगी का रोज़ा है, इस रोज़ा के हवाले से हमने कभी गौर नहीं किया। ऐन रोज़ा की हालत के अंदर ये जो बंदगी का रोज़ा है, ये हम कई बार तोड़ते हैं। इस हवाले से हमने ये गौर करना है कि ये जो बंदगी का रोज़ा है, ये हम कभी यानी हराम कमा कर तोड़ देते हैं, कभी हम हराम जो है वो खर्च करके जो है वो तोड़ते हैं, कभी जो है वो किसी की ग़ीबत करके तोड़ देते हैं, कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा कर तोड़ देते हैं, कभी कम नाप कर, कभी कम तोल कर, कभी जो है वो झूठ बोल कर, कभी किज़्ब बयानी या इसी तरह की और बहुत सारे जो फ़वाहिश हैं, मासी हैं, गुनाह के काम हैं, उनको अमल में लाकर हम ये बंदगी का रोज़ा दिन में कई बार तोड़ देते हैं। हमारा ये जो रोज़ा है ये कायम होना चाहिए, तब हमारा ये जो ज़ाहिरी खाना है, ज़ाहिरी पीना है, इससे रुक जाना, ये तब जाके हमारे लिए फ़ायदा मंद होगा और अल्लाह की बारगाह में कबूलियत इख्तियार करेगा, जब हम इसके साथ साथ ये जो बंदगी का रोज़ा है इसको भी जो है वो हम साथ साथ पूरा करें। अजब है उस शख्स पर कि जो खाना पीना तो छोड़ दे, लेकिन इसके साथ जो बंदगी का रोज़ा है, अल्लाह के जो दीगर अहकाम हैं उनके ऊपर हम अमल न करें, तो उसका खाना पीना जो है उसके ऊपर अजब है, क्योंकि उसका खाना पीना कोई माना नहीं रखता कि अगर वो इस बंदगी के रोज़ा को पूरा नहीं करता। और बंदगी के अंदर जो है, जब हम देखते हैं कि रमज़ान माह सयाम जो है ये माह कुरान भी है, कुरान से ताल्लुक़ मज़बूत करने का महीना है, तो इसके अंदर जैसे कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा कि कुरान को उसके कुछ हुकूक हैं कि जब हम उसको सुने तो किस अंदाज़ से सुना जाए, इसको जब हम उसको पढ़ें तो किस अंदाज़ से उसको पढ़ा जाए, खूब ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, उसको पूरी यानी तजवीद के साथ, पूरे कवानीन के साथ दुरुस्त अंदाज से पढ़ा जाए, ताकि हमारे नामाए आमाल के अंदर जो है वो नेकियां लिखी जाएं, ना कि हम कुरान की लानत के मुर्तकिब हों। इसी तरह जब कुरान को पढ़ा जाए तो उसके ऊपर गौर व फ़िक्र और तदब्बुर भी किया जाए। जब कुरान को गौर व फ़िक्र कर लिया जाए तो उसके बाद अगला मरहला ये है कि उस पर सिद्क़े दिल के साथ और खुलूस नीयत के साथ उस पर अमल भी किया जाए। ये बंदगी की जो है उसका तकाज़ा है, जो हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ बंदगी है उसका तकाज़ा है कि हम उसके कलाम को अच्छे अंदाज से पढ़ें, उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करें और फिर उससे जो मानी व मतालिब हमें हासिल हों उसके ऊपर हम सिद्क़े दिल से अमल करें। इसी तरह हम नमाज को जो है वो पढ़ते हैं, उमूमी दिनों में भी पढ़ते हैं, रमज़ान के अंदर इसका हम खुसूसी तौर पर एहतमाम कर रहे हैं। वो लोग जो आम दिनों में सुस्ती कर जाते थे, आम दिनों में जो है वो नमाज को बाकायदगी से अदा नहीं करते थे, इस माह के अंदर यानी ये जो माह मुबारक है इसके अंदर यानी लोग खुसूसी तौर पर नमाज का एहतमाम करते हैं, इसके अंदर बाकायदगी लेकर आते हैं। अगर हम नमाज को ही देखें, नमाज जो हम अदा कर रहे हैं, ये नमाज अगर इसके ऊपर थोड़ा गौर और फ़िक्र किया जाए, ये एक बेरूह नमाज है, यानी ये एक बेरूह मश्क की तरह है कि हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो नमाज के अंदर हमें बहुत सारे वसवसे आते हैं, हम जो है वो बेतवज्जही का शिकार हो जाते हैं, हमारा जो जहन है वो शऊरी तौर पर वो नमाज में हाजिर नहीं होता, हम वो एक मशक तो कर रहे हैं, एक एक्सरसाइज तो कर रहे हैं, कुछ अफ़ाल तो सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए उस नमाज के अंदर जो है वो कोई भी खुशू और खुजू नहीं होता, उस नमाज के अंदर हमारी तवज्जो ही सिरे से नहीं होती। बहुत सारे लोग यानी इस बात की शिकायत करते हैं, यानी वो ये मसला बयान करते हैं कि जी हमारा ध्यान नमाज के अंदर नहीं रहता, हम बेतवज्जही का शिकार हैं। अब इस मसला के हल की तरफ अगर जाया जाए तो ये मसला ज़रूर है, अक्सरियत के साथ ऐसा होता है, शैतान वसवसा डालता है। हम जब भी नमाज के लिए खड़े होते हैं हमारा ध्यान भटक जाता है, हम तवज्जो कायम नहीं रख सकते।
تو اس مسئلہ کے حل کا ایک جو سلوشن ہے، یعنی مکمل تو نہیں لیکن ایک سلوشن جو علماء اور صوفیاء بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز کا سب سے جو پہلا مرحلہ ہے کہ جب ہم اس کے الفاظ، وہ کلمات طیبات ادا کر رہے ہیں، ان کا ہمیں مفہوم ہی معلوم نہیں ہوتا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، جس کی بنا پر ہماری توجہ اس کے اوپر قائم نہیں رہتی، ہمارا ارتکاز قائم نہیں رہتا، ہم جو ہے وہ بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر کوئی شخص، جیسے کہ ہم پاکستان کے اندر ہیں، ہماری قومی زبان اردو ہے، وہ اردو میں خبریں سن رہا ہو اور جو اینکر ہے وہ خبریں سنا رہا ہو اور سننے والا وہ پورے اطمینان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس کی بات کو سن بھی رہا ہوتا ہے اور سمجھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کیا بات کی جا رہی ہے، یعنی کیا کس حوالے سے یہ خبر دی جا رہی ہے، وہ خبر غم کی خبر ہے یا کوئی خوشی کی خبر ہے، خوش آئند خبر ہے، تو وہ سارا کچھ سننے کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلا مرحلہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خوشی کی خبر ہو، کوئی خوش آئند خبر ہو، کوئی اچھی خبر ہو، تو اس کے اوپر یعنی اثرات بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ اس خبر کو سن کر بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے کے جو اثرات ہیں، اس کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بڑے جو ہے وہ اچھے ہوتے ہیں، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر تازگی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر خبر سنانے والا کوئی غم کی خبر سنا رہا ہو، کوئی بری خبر سنا رہا ہو، کوئی حادثے کی خبر سنا رہا ہو، تو اس خبر کو سن کر ہمارے اوپر یعنی اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے وہ غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک وہ بری جو تاثر ہے وہ غالب آ جاتا ہے۔ تو اس خبر کو سن کر یعنی ہم سمجھ بھی رہے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے اس کے اثرات بھی مرتب ہو رہے ہیں، اور ہماری جو توجہ ہے وہ بھی مکمل طور پر اس خبر پر ہوتی ہے۔ اور اگر اس کو اس دوسرے انداز سے دیکھا جائے، اگر وہی خبریں سنانے والا انگریزی میں خبریں سنا رہا ہو، اینکر انگریزی میں خبریں پڑھ رہا ہو اور سننے والے کو انگریزی نہ آتی ہو، تو پہلی بات تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ کیا خبر جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے۔ اس خبر کے اندر یعنی خوشی کا عنصر ہے، اس خبر کے اندر جو ہے وہ غم کا عنصر ہے، وہ خبر کس حوالے سے ہے اس کو کوئی معلوم نہیں ہوگا۔ جب اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا تو اس کے کسی طور پر کوئی بھی اثرات جو ہے وہ اس پر مرتب نہیں ہو رہے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس خبر پر اس کا جو ارتکاز ہے وہی قائم نہیں رہے گا، اس خبر کے اندر کیا ہے وہ اس سے یعنی بے توجہ ہو جائے گا، اس کے اوپر اس کی توجہ ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے اندر اگر غم بیان کیا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی اچھائی بیان کی جا رہی ہے، تو اس کسی قسم کے اس کے اوپر اثرات آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ ان الفاظ کو جانتا ہی نہیں ہے، ان الفاظ کے مطالب کو، معنی کو سمجھ ہی نہیں رہا، تو جس کی وجہ سے اس کے اوپر کسی قسم کے اثرات جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ تو ہماری نماز کا بھی یہی حال ہے کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس نماز کے اندر جو ہم کلمات طیبات دہرا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کا ہمیں معنی و مفہوم ہی معلوم نہیں ہوتا۔ اب اس کا پہلا حال تو یہی ہے کہ جب ہم نماز کو ادا کریں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نماز کے جو اس کا جو ترجمہ ہے، اس کے جو معنی و مفہوم ہے اس کو سمجھ لیں۔ جب ہم اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ لیں گے تو پھر کسی حد تک جو ہے وہ ہم نماز کے اندر اپنی توجہ قائم رکھ سکیں گے، کسی حد تک جو ہے وہ ہم اس کے اوپر اپنا شعوری طور پر ہم اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ خیال، اپنا دھیان رکھ سکیں گے۔ جب ہم نماز کو اس انداز سے پڑھیں گے تو کافی حد تک یعنی یہ چانسز ہیں کہ ہمارا خیال جو ہے وہ نہیں بھٹکے گا۔ اگر ہم اس کو ایک مثال سے دیکھیں کہ اگر کوئی شخص گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو جب وہ چلانا سیکھ رہا ہوتا ہے یا وہ جب نیا نیا ڈرائیور بنتا ہے تو وہ ہر عمل کو یعنی وہ چاہے وہ گیئر بدل رہا ہے،
چاہے وہ موڑ کاٹ رہا ہے، چاہے وہ ایکسیلیٹر دبا رہا ہے، چاہے وہ بریک لگا رہا ہے، وہ سامنے سڑک کے اوپر اس کی نظر ہے، وہ ہر عمل کو بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی توجہ کے ساتھ انجام پذیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نماز کے اندر جب آپ نماز کے ترجمے سے آپ واقف ہوں گے کہ آپ جو کلمات ادا کر رہے ہیں ان کلمات کا ترجمہ کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، تو آپ کی توجہ کے بٹنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ اب اسی کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ دوسرا مسئلہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر تو اس کے جو معنی و مفہوم ہیں، یعنی اس کے اوپر اپنی توجہ تو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم توجہ قائم رکھ پاتے ہیں، اکثر ہماری توجہ پھر بھی بڑھ جاتی ہے، شعوری طور پر ہم نماز سے نکل جاتے ہیں۔ اگر اس کو بھی مثال سے سمجھا جائے تو جیسے وہ جو پہلے آپ کو بتایا کہ جو ڈرائیور تھا، جب وہ نیا اس نے وہ ڈرائیو کرنا سیکھا تو وہ ہر عمل کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ جو ہے وہ اس کو عمل سر انجام دے رہا ہے، اس کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ لیکن جب اس کا عادی ہو جاتا ہے، جب وہ ماہر ڈرائیور بن جاتا ہے تو اس کا جو نیورون سسٹم ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر، شعوری طور پر وہ اس کی عادت میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کا وہ جو ارتکاز ہے، وہ جو توجہ جو اس کو شروع میں رکھنی پڑتی تھی اب وہ رکھنی نہیں پڑتی، اب جس کی وجہ سے وہ پھر بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اس دوران اپنے بہت سارے اعمال یا افعال سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نماز کے اندر جب ہم نماز کا ترجمہ پڑھنا جو ہے وہ نماز کا ترجمہ ہمیں آ جاتا ہے، ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، تو ایک وقت آتا ہے جب ہم اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ہمارا جو ذہن ہے یعنی ہم اعصابی اعتبار سے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، جو معمولات ہیں نماز کے اندر، جو افعال ہیں، یعنی ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو ہمیں ہر دفعہ یعنی اس کے اوپر پوری توجہ نہیں دینی پڑتی۔ ہم عادی ہیں نماز پڑھنے کے، جو عادی ہیں وہ اس عمل کو بڑے ایک خاص انداز سے، ان کا جو شعور ہے وہ اس خاص انداز سے لے کر چل رہا ہوتا ہے، ہم اس کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کو کیسے حل کیا جائے، تو اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اور اس کو ابھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ بے توجہی کا شکار ہو جاتا ہے، تو اب نماز کے معمولات کو اگر ہم دیکھیں تو نماز کے اندر بہت، کیونکہ یہ اجتماعی عبادت ہے، انفرادی عبادت نہیں ہے، تو بہت سارے ایسے افعال اور اعمال ایسے ہیں کہ جو ایک جیسے ہیں، یعنی رکوع ہے، سجدہ ہے اور قعدہ ہے، دیگر جو اعمال ہیں یعنی وہ ہم سر انجام دے رہے ہیں تو وہ ایک جیسے ہیں۔ اور اس کے اندر اگر ہم جو کلمات طیبات ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر تھوڑا غور و خوض کیا جائے تو اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم نے ہر صورت ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں، سورہ فاتحہ ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ہے اور سلام ہے، اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی چینجنگ ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ ملانے لگتے ہیں تو ہمارے پاس آپشن ہوتی ہے کہ ہم نے جتنا بھی قرآن پاک یاد کر رکھا ہے، قرآن پاک کی کسی بھی حصہ سے کوئی بھی آیہ مبارکہ ہم تلاوت کر سکتے ہیں۔ جو تسبیحات ہیں نماز کی کتب کے اندر، یعنی بہت ساری تسبیحات بیان کر دی گئی ہیں، یعنی آپ بہت ساری تسبیحات پڑھ سکتے ہیں، یہ جو ہم تسبیحات پڑھتے ہیں اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو تشہد کے بعد اور درود شریف کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، کتب کے اندر کئی دعائیں جو ہے وہ منقول ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو قرآن کے مختلف حصوں سے تلاوت کرنے کی کوشش کریں جو صورت ملانی ہے آپ نے، اور اسی طرح جب آپ نماز کے اندر دعا کو پڑھیں گے درود شریف کے بعد اور اسی طرح تسبیحات کو پڑھیں گے، ان کو آپ جو ہے مختلف تسبیحات یاد کر لیں تو ان کو آپ تبدیل کرتے رہیں۔ جب وہی ڈرائیور جب نئے روٹ پر جاتا ہے یا کسی نئے رستے کی طرف جاتا ہے
تو اس کا دھیان اور اس کی توجہ پھر بہتر ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا پورا دھیان ہوتا ہے کہ میں اس نئے راستے سے پورے طور پر واقف نہیں ہوں، میں بھٹک نہ جاؤں، اور وہ اس کے اوپر اپنی پوری توجہ رکھتا ہے۔ تو توجہ قائم رکھنے کا دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب نماز کا ترجمہ یاد کر لیں تو اس کے بعد ہم نماز کے اندر جو ایسے اذکار ہیں کہ جن کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہم تبدیل کرتے رہے، تاکہ ہم نماز کے اندر ہماری جو توجہ ہے، ہمارا جو ارتکاز ہے، شعوری طور پر ہم نماز کے اندر موجود ہوں۔ اور اسی طرح تیسری جو چیز ہے اور اہم چیز ہے، جو اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ نماز جب آپ ادا کر رہے ہوں تو نماز کے اندر جو عجز چاہیے، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، جو انکساری چاہیے، جو آپ کو وہاں پہ مؤدب ہو کے مؤدبیت چاہیے، وہ سارا کچھ نماز کے اندر ہونا چاہیے۔ ہماری نمازیں اس چیز سے خالی ہیں۔ ہم نماز سے پہلے، جب نماز میں شامل ہونے سے پہلے جب آتے ہیں تو ہمارے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی حالت طاری نہیں ہوتی۔ نماز کے اندر ہم موجود ہوتے ہیں، ساری نماز ہم پڑھ دیتے ہیں تو ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی کیفیت طاری نہیں ہوتی، اور نماز کے بعد بھی ہمارے شخصیت کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ تبدیلی نہیں نظر آتی، جس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری یہ جو بے روح نماز ہے، جو بے روح مشق ہے، اس کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر عجز نہیں ہے، اس کے اندر انکساری نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مؤدبیت نہیں ہے، اس کے اندر ہمیں یہ چیزیں پیدا کرنی ہے۔ آپ جب کسی شخص کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے عہدیدار کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ پہلے اپنے اعز و اقارب کو بتاتے ہیں کہ آج میری ملاقات فلاں شخصیت سے ہے، فلاں جو ہے وہ رہنما ہے، یا فلاں بڑی عظیم ہستی جو ہے آج میری ان سے ملیں گے۔ بڑے خوش ہوتے ہیں، اپنے اعزاء و اقارب میں بڑا ذکر کرتے ہیں، پھر آپ وہ ملاقات کرتے ہیں۔ اس ملاقات کے دوران جو ہے آپ کے اوپر ایک بڑی خاص قسم کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس پوری ملاقات کے اندر آپ اپنے آپ کے اوپر بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جو ہے وہ بڑا خوش قسمت ہوں کہ اس شخصیت سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ اور جب آپ اس ملاقات سے فارغ ہوتے ہیں تو آ کر اپنے اعزاء و اقارب کو، فیملی، دوست احباب کو بڑے جو ہے وہ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں شخصیت سے ملاقات کر کے آیا ہوں، میں نے اس سے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، میں نے اس سے یہ چیزیں جو ہے وہ لی ہیں۔ تو اسی طرح جب ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جا رہے ہوں اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم جس رب کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں وہ ہمارا مالک بھی ہے اور اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے۔ ہم ایسی عظیم ہستی کے سامنے جب حاضر ہونے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کی جو کیفیت ہے وہ طاری نہیں ہو رہی۔ پھر ہم نماز کے اندر جب موجود ہوتے ہیں تو پہلی بات ہمارا نماز کے اندر جو ہے وہ ارتکاز ہی نہیں ہوتا، نماز کے اندر ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی، شعوری طور پر ہم نماز کے اندر ہوتے ہی نہیں ہے، ہمارا سارا دھیان دنیاوی جو ہے وہ مشاغل کی طرف ہوتا ہے، دنیاوی جو خیالات کی طرف ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نماز کو پڑھ بھی رہے ہیں، ان ایکشنز کو دہرا بھی رہے ہیں، ان مشق کو دہرا بھی رہے ہیں، تو اس کے اندر جو ہے وہ روح نہیں ہوتی۔ اور اس نماز کو پڑھنے کے دوران جو کیفیات، کیونکہ یہ رب سے مکالمہ ہے، رب سے ملاقات ہے، تو اس ملاقات کے دوران جو کیفیات پیدا ہونی چاہیے تھی وہ کسی طور پہ بھی نمازی کے اندر وہ کیفیات نظر نہیں آتی، دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا اس کے اندر ارتکاز نہیں ہے، اور دوسرا ہم وہاں پر جا کر کسی قسم کے عجز کا اظہار نہیں کرتے، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا، ہم یہ احساس سے آری نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میں اس سے مکالمہ کر رہا ہوں، میں اس وقت یعنی اس کی تسبیح بیان کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، کہ میں اس اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور الرحمن الرحیم، کہ جو رحمان بھی ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا بھی ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی وہ روز جزا کا مالک ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کو بھی
کہ آپ جو ہے کسی سے مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا جو ظاہری جو اظہار ہوتا ہے، ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ بڑا مؤدبانہ ہوتا ہے. ہم بڑے مؤدب ہو کر، بڑے عجز کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کسی شخص کے سامنے اپنی جو ہے وہ بات رکھتے ہیں کہ میں اس حوالے سے آپ سے مدد چاہتا ہوں. وہ آپ کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن اگر آپ کا انداز شاہانہ ہوگا، آپ کا انداز متکبرانہ ہوگا، آپ کے انداز میں غرور ہوگا، آپ حکمیہ انداز سے کسی سے مدد مانگیں گے تو ہو سکتا ہے مدد تو نہ ملے، لیکن آپ کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو کسی ناگہانی جو ہے وہ صورتحال سے پالا بھی پڑ سکتا ہے. تو جب آپ نے کسی دنیا دار سے کوئی چیز مانگنی ہے، اس سے مدد چاہنی ہے، تو آپ بڑے عجز کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں اس کے سامنے اپنا مدعا رکھیں گے. وہ پھر جا کے اس کے اوپر سوچے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کرے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد نہ کرے. تو جب ہم یہ رب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ روز جزا کا مالک ہے، تو میں اقرار باللسان تو کر رہا ہوں، کیا میرا جو قلب ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے؟ جب میں یہ پکار رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ میں نے زبان سے تو کہہ دیا، تو کیا میرا جو دل ہے وہ اس بات کے اوپر تصدیق کر رہا ہے کہ میں واقعی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کسی اور جو ہے وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتا، اور صرف اس ہی سے مدد مانگتا ہوں جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی مجھے کسی حوالہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں کس کی طرف رجوع کرتا ہوں؟ میں کسی دنیا دار کے پیچھے دوڑتا ہوں، اس سے اپنی حاجت بیان کرتا ہوں، یا اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس سے جو ہے وہ حاجت روائی کے لیے جو ہے وہ دعا مانگتا ہوں؟ تو اس کے اوپر غور کرنا ہے. پھر ہم اس سے آگے چلے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. جب ہم سیدھے رستے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے سیدھے رستہ دکھانے کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ہمارا جو قلب ہے وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میں واقعی سیدھے رستے پر جو ہے وہ چلنا چاہتا ہوں؟ جب ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ کہ تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا، تو مجھے سراپا یعنی میرا جو انداز ہے، میری جو کیفیت ہے وہ ایک منگتے کی طرح ہو جانی چاہیے، کہ جیسے میں اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوں، اس سے کسی چیز کی طلب کر رہا ہوں، میرا جو وجود ہے وہ سراپا التجا بن جانا چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. کہ آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو سیدھے رستے پر چلایا جائے. جو ہم نے قرآن میں حکم پڑھا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو نماز ہے وہ آپ کو فحاشی سے بچاتی ہے، برائی سے روکتی ہے. ہم یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اس کے باوجود ہم فحاشی بھی میں مبتلا ہیں، برائی بھی کر رہے ہیں. ہماری یہ جو نماز ہے یہ ہمیں نہیں روک رہی. کیوں نہیں روک رہی؟ کیونکہ ہماری یہ جو نماز ہے یہ بے روح ہے، یہ بے روح نماز ہے. ہمیں زندہ نماز کی ضرورت ہے، اللہ سے ہمیں زندہ مکالمے کی ضرورت ہے. تو یہ مکالمہ تب زندہ ہوگا کہ جب آپ اللہ سے گفتگو کر رہے ہوں، اس کے سامنے اپنا مدعا رکھ رہے ہوں کہ اے میرے مالک، اے میرے خالق، مجھے سیدھے رستے پر چلا. تو آپ کا جو ظاہر ہے وہ تو دعا ہونا ہی چاہیے، یعنی اس سے دعا تو مانگی جا رہی ہے، لیکن آپ کا قلب بھی اس کی تصدیق کر رہا ہو، آپ سراپا التجا بن چکے ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کا رستہ کہ جن پر انعام ہوا، یعنی اللہ سے آپ توفیق مانگ رہے ہیں، اس سے گزارش کر رہے ہیں. تو وہ تب آپ کو ان لوگوں کے رستوں پر چلائے گا جن کے بارے میں فرمایا کہ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالح لوگ ہیں. یعنی ان کے رستے پر اللہ تب چلائے گا جب آپ حقیقی معنی میں اللہ سے گزارش کریں گے. آپ کا انداز آپ کا یہ جو انداز ہے یہ اس طرح کا ہوگا کہ واقعی آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں. آپ کا انداز یہ نہ ہو کہ آپ اللہ سے کوئی چیز پکار رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں.
جب آپ کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہوگا کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز کی توفیق مانگ رہے ہیں، تو وہ چیز آپ کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ اور جب آپ کو اس چیز کا ادراک ہو جائے گا تو آپ کے اوپر کیفیت طاری ہو جائے گی۔ اس کیفیت کے طاری ہونے کے بعد یہ ایک زندہ مکالمہ بن جائے گا۔ جب یہ زندہ مکالمہ بن جائے گا تو آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب یہ میرے بارے میں سوال کریں، میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو فرما دیجئے فَإِنِّي قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ کہ رب تو شارح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آپ نے جب اس کو دل سے پکارنا ہے، جب اس سے سچی توبہ کرنی ہے، اس سے سچی لگن کے لیے سچے طور پر سچے دل سے جب صراط مستقیم مانگنا ہے، تو وہ آپ کو ضرور بھی ضرور سیدھے راستے پر چلائے گا، آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دے گا، آپ کے اوپر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ جب ہمارا انداز لاپرواہی والا ہوگا، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہم رب کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں، ہم ایک گفتگو کر رہے ہیں، وہ گفتگو کر کے ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ نماز سے پہلے بھی حالت ہماری وہی تھی، نماز کے اندر بھی ہماری کیفیت نہ بدل سکی، اور نماز کے بعد بھی وہ نماز ہمیں کسی طور پر بھی جو ہے وہ برائی سے نہ بچا سکی۔ تو ایسی نماز سے ہمیں بچنا ہے۔ اس رمضان کے اندر ہم نماز کو پڑھ رہے ہیں، نماز کو ہم نے ادا کرنا ہے، تو اس نماز کے اندر ہمارا جو ہے یہ پہلا کام یہ ہے کہ ہم نماز کو ترجمہ کے ساتھ جو ہے وہ یاد کریں۔ پھر اس کے بعد جو اذکار ہیں، جو تسبیحات ہیں، قرآن کے مختلف حصے یاد کریں، مختلف حصوں سے قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اپنی توجہ کو کوشش کر کے یعنی اس کے اندر رکھنے کی، شعوری طور پر نماز کے اندر رہنے کی کوشش کریں۔ اور پھر سب سے جو اہم نقطہ ہے کہ نماز کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جو ہے بندے کے طور پر جو تصور ابدیت ہے اس کو ذہن میں لاتے ہوئے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ آپ کا انداز مؤدب ہونا چاہیے، منکسر المزاج آپ کو ہونا چاہیے۔ اس کے اندر آپ نے عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی التجا پیش کرنی ہے، یہ سارا مکالمہ آپ نے دہرانا ہے۔ جب آپ اس انداز سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کی نماز کو قبول کر لے گا۔ پھر یہ جو نماز ہے یہ آپ کے دین کی عمارت کو بچا لے گی، جیسے ہم نے حدیث مبارکہ میں سن رکھا ہے الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ تو یہ نماز جو زندہ نماز ہے، جو اللہ کے ساتھ زندہ مکالمہ ہے، یہ آپ کے دین کو بچا لے گا۔ اور یہی جو نماز ہے یہ ایک آپ کو بندہ مومن بنا دے گی، آپ مومن کے درجے پر پہنچ جائیں گے اور آپ کو معراج عطا کر دے گی۔ اور یہی نماز جو ہے یہ آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، آقا کی جو ہے وہ نظر کرم کے آپ حقدار بن جائے گے، آقا کی نظر التفات آپ کی طرف ہو جائے گی، اور آپ بندہ مومن کے درجہ پر پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہم نے حدیث مبارکہ سن رکھی ہے کہ مومن اور کافر کے نزدیک جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ یعنی آپ جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ مومن کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ یہ زندہ نماز، یعنی نماز ایسی نماز جو اللہ کی راہ میں قبول بھی ہو سکے، آپ جب قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، آپ کے اعمال کی باری آئے گی، تولنے کی باری آئے گی، حساب کی باری آئے گی، آپ سب سے پہلے جب نماز کا جو ہے وہ سوال ہوگا، آپ اپنی نمازیں اللہ کے حضور پیش کریں گے تو وہ ساری کی ساری مقبول نمازیں ہوں گی۔ اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے اس یوم حساب والے دن، ہماری نمازیں ایسی نہ ہوں کہ جو بے روح ہوں، وہ ایسی بے روح مشق ہوں کہ جو ہم نے ایک روٹین کے طور پر، ایکسرسائز کے طور پر ان کو ادا کیا اور وہ بے روح تھی، ان کے اندر کسی بھی قسم کی جان نہ تھی، اور اللہ کی ذات قیامت والے دن وہ نمازیں ہمارے منہ کے اوپر مار دیں۔ ہمیں اس دن ندامت جو ہے وہ دیکھنی پڑے، ہمیں اس دن جو ہے وہ پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو ہماری نمازوں کو جو ہے ہمیں اپنی نمازوں کو بچانا ہے، ہمیں اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے۔ اور یہ رمضان وہ خاص مہینہ ہے، اور یہ جس کے اندر ہم نمازوں کا بڑی باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، جس کے اندر جو ہے
ہم سارے جو اعمال ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، اور خصوصاً ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا ہے، اپنی نماز کو جو ہے وہ زندہ نماز بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پاک مہینہ کے صدقے ہمیں اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نمازوں کو ایک بے روح مشق سے نکال کر ایک زندہ نماز بنا دے، جو حقیقی طور پر جو ہے قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش کی جا سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پھیلا